عود ابراہیمی ایک ایسی روحانی اور خاص خوشبو ہے جو نہ صرف آپ کے جسم کو بلکہ آپ کے دل کو اور روح کو بھی مہکا دیتی ہے۔ یہ خوشبو آپ کی شخصیت کو معزز اور باوقار بناتی ہے اور جہاں بھی آپ لگا کر جائیں آپ کو سب سے نمایاں اور خاص بنا دیتی۔ یہ خوشبو ویسے تو ہر کوئی لگا سکتا ہے، لیکن بالخصوص یہ خوشبو ان افراد کے لیے ہے جو مذہبی اور روحانی شخصیات، جو نماز، تلاوت، ذکر و اذکار اور بالخصوص درود پاک کی کثرت کرنے والے، بلکہ درود پاک سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ تو خاص الخاص تحفہ ہے۔ اور اس خوشبو کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مرد اور خواتین دونوں لگا سکتے ہیں۔ یہ خوشبو نہ زیادہ تیز ہے اور نہ ہی ہلکی، بلکہ ایک میٹھی، اودی اور ووڈی فریگنس جو روح کو تسکین دیتی ہے۔ اس کی پروجیکشن اور لاسٹنگ اتنی لاجواب ہے کہ صرف ایک بار لگائیں اور پورا دن خوشبو میں آپ بسے رہیں۔ آپ اسے مسجد، ذکر کی محفل، آفس، درس، میلاد، محفل نعت، شادی یا کسی بھی فنکشن میں لگا کر جا سکتے ہیں اور ہر جگہ دوسروں سے ممتاز نظر آئیں گے۔ اگرچہ یہ خوشبو پریمیم اور خاص ہے، لیکن ابھی ہم اسے ایک مناسب اور رعایتی قیمت پر پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ 99% لوگوں کو یہ خوشبو پسند آئے گی۔ اگر بالفرض کسی وجہ سے یہ کسی کو پسند نہ آئے تو وہ ہمیں 15 دن میں واپس بھیج کر اپنے پیسے واپس لے سکتا ہے۔ ابھی عربین مسک کی ویب سائٹ پر جا کر اس کو آرڈر کریں اور اس وقت 300 کا ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، تو اس شاندار آفر سے ابھی فائدہ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی کثرت یہ بندے کو نیک بنا دیتی ہے۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو چاہ کر بھی عبادات نہیں کر پا رہے، جو چاہتے ہیں کہ انہیں بھی نمازیں پڑھنے کی توفیق ملے، جو چاہتے ہیں کہ انہیں بھی قرآن کریم کھولنے کی توفیق ملے، جو چاہتے ہیں کہ انہیں بھی ذکر و اذکار کرنے کی توفیق ملے، جو چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی بھی اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے اور اس کی عبادات کرتے ہوئے گزرے۔ اس ویڈیو کو توجہ کے ساتھ اور مکمل دیکھیے گا، اللہ نے چاہنا ہدایت آپ کا مقدر بنے گی۔ آج ایک سٹوری ایک ایسے شخص کی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ جو بکثرت گناہ کیا کرتا تھا، دن کو بھی اللہ کی نافرمانی، رات کو بھی اللہ کی نافرمانی، گناہوں کی کثرت، اللہ کی نافرمانیوں کی کثرت اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں کی کثرت، الغرض وہ کثرت سے گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، شرمندہ بھی تھا اور چاہتا بھی تھا کہ مجھے ہدایت ملے اور میں بھی نیک بن جاؤں، نمازی بن جاؤں، پرہیزگار بن جاؤں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا اور عبادات کرنے والا بن جاؤں، لیکن عبادات کی توفیق سے محروم تھا۔ دل تو چاہتا تھا کہ میں عبادات کی کثرت کروں، لیکن عبادات سے محروم تھا۔ گناہوں میں بڑا دل لگتا تھا، لیکن عبادات کی طرف طبیعت ہی مائل نہیں ہوتی تھی۔ تو ایسا شخص ایک بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور بڑا پریشان ہوں، اپنی زندگی سے تنگ ہوں، میری تو زندگی ہی بے مقصد اور بے فائدہ ہے حضور، دن رات اللہ کی نافرمانی کرنے میں مصروف، بہت شرمندہ ہوں، کیا بنے گا، میرا انجام کیا ہوگا حضور، میں چاہتا ہوں کہ مجھے عبادات کی توفیق ملے لیکن چاہ کر بھی عبادات نہیں کر پا رہا حضور، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کو مجھے ایسا وظیفہ عطا فرمائے کہ میں نیک بن جاؤں، میں پرہیزگار بن جاؤں، میں نمازی بن جاؤں اور میں بھی نمازیں پڑھنے والا اور اللہ کو راضی کرنے والا بن جاؤں۔ تو ان بزرگوں نے کمال کا نسخہ ارشاد فرمایا بیٹا، اگر تم چاہتے ہو نا کہ تم نیک بن جاؤ، تمہارے دل کی دنیا بدل جائے اور تمہارے دل کی سیاہی دور ہو جائے اور تمہارے دل پر جو گناہوں کا بوجھ ہے اور جو گناہوں کی نحوست ہے یہ ختم ہو جائے نا، تو بیٹا یاد رکھو آج سے ہمیشہ ایک تسبیح درود شریف کی تم نے پڑھنی ہے اور اس تسبیح کو اس طرح پڑھنا ہے کہ توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور حضور کے عشق میں ڈوب کر تم نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اور جب تم اس تسبیح کو توجہ کے ساتھ پڑھو گے تو تمہیں ایسی برکات ملیں گی کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور پھر تمہیں عبادات کی بھی توفیق ملنا شروع ہو جائے گی۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوا، عرض کی حضور میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ مجھے نمازیں پڑھنے کی تلقین کریں گے، نماز نہ پڑھنے کے نقصانات ہیں آگاہ فرمائیں گے، آپ تو فرما رہے ہیں کہ درود پاک پڑھو۔ تو بزرگوں نے فرمایا بیٹا جیسے میں کہہ رہا ہوں نا، جا کر کے دیکھو، پھر مجھے بتانا کہ تمہیں کتنا فائدہ ہوگا۔ تو وہ شخص گیا اور اس نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک تسبیح پڑھتا، لیکن تسبیح وہ ہوتی کہ جو توجہ کے ساتھ پڑھی جاتی، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور حضور کے عشق میں ڈوب کر وہ درود پاک کی کثرت کرتا، درود پاک کی تسبیح پڑھتا۔ پھر جب اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تو یہ درود شریف کا خاصہ ہے کہ یہ بندے کے قلب کو منور کر دیتا ہے۔ دل پر جتنا بھی زنگ چڑھا ہو نا، دل میں جتنی بھی سیاہی ہو، جتنی بھی کالک ہونا،
درود شریف کا نور ہر غلاظت کو، ہر سیاہی کو مٹا دیتا ہے اور بندے کے دل کو روشن اور منور کر دیتا ہے۔ تو یہی معاملہ اس شخص کے ساتھ ہوا، اور جب اس نے درود شریف کی کثرت شروع کی تو اس کے دل کی سیاہی دور ہونا شروع ہو گئی، اور پھر یہی وہ شخص تھا کہ جسے عبادات کی توفیق بھی ملنا شروع ہو گئی، بکثرت نمازیں پڑھنے کی بھی توفیق ملنا شروع ہو گئی، اس کی زندگی اللہ کی عبادت میں صرف ہونے لگی۔ تو پھر وہ اللہ والوں کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی حضور بڑے ہی کمال کا نسخہ آپ نے ارشاد فرمایا، عنایت فرمایا، جب سے درود شریف کی کثرت کی ہے میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ الحمدللہ اب عبادت کی توفیق بھی ملتی ہے اور عبادت میں دل بھی لگتا ہے۔ آپ میں سے بھی ایک تعداد ہوگی کہ جو میری اس بات کی تائید کریں گی کہ جب سے درود شریف کی کثرت شروع کی ہے نا، ہماری دنیا ہی بدل گئی ہے اور ہمیں عبادات کی توفیق مل رہی ہے۔ اپنے مشاہدات مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اپنے خیالات مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔